بیان سننے سے پہلے سب ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اصل صوفی وہ ہوتا ہے آج جس با کمال صوفی کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبد القادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم میں نے حاصل کر لی پر میں تقریر، یہ بڑا ضروری کام ہے، یہ بڑا ضروری کام ہے۔ جو اثرات اس کے ہوتے ہیں باقی چیزوں، حضرت جنید بغدادی یہ تو حضور غوث اعظم کے بھی پیر ہیں نا، یہ تو حضرت داتا علی اجویری کے بھی پیر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا ہے کشف المعجوب میں، فرماتے میں عالم بن گیا، پڑھ گیا، میرے ماموں بھی تھے، میرے مرشد بھی تھے حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، تو مجھے اکثر کہتے کہ جنید یار تقریر کیا کر۔ میں کہتا ہوں حضور ابھی میں نیک نہیں، ابھی میں خود ٹھیک نہیں۔ میرے پیر بھائی بھی مجھے کہتے ہیں کہ حضرت کی بھی خواہش ہے تو ہمارا بھی دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی گفتگو کی برکت سے اللہ بڑے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ وسیلہ بنیں گے تو بات کیا کریں۔ کہتے میں ٹال دیتا، میرے نصیب دیکھو ایک دن میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا تو اچانک بغداد کی ساری گلیوں نے مہکنا شروع کر دیا۔ فرماتے اچانک ٹھنڈی خوشبوئیں پھیل گئیں، میرے نصیب دیکھو کہ مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا۔ خواب میری وچ آیا ماہی تے میں گل وچ پا لئیاں باواں تے ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ کہتے ہیں حضور تشریف لائے تو مصطفیٰ نے بڑا ہی نوازا، محبوب نے بڑا ہی نوازا۔ کاش آپ کو لذت آئے اس بات کی، حضور نے اللہ اکبر بڑا ہی نوازا۔ کہتے ہیں محبوب جانے لگے تو ہلکا سا جملہ، میٹھی سی بات، ایک جملہ بڑا میٹھا سا، جاتے دفعہ فرمانے لگے جنید تقریر کیا کر یار، تقریر کیا کر۔ داتا صاحب لکھتے ہیں، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں عرض کی حضور اب تو ضرور کروں گا، اب تو روز کروں گا، کھول کے کروں گا۔ فرماتے ہیں میں جب اٹھا نا، فجر کی اذان ہوئی، وضو کیا، سنتیں پڑھی تو دل میں چور آ گیا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا کہ انہیں دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا۔ پیر صاحب نے، بہت سارے لوگ پیر صاحب سے خود سیانے ہوتے ہیں نا، ان کو خود نور نظر آتا ہے روز خواب میں، وہ بہت سارے جلوے خود بیان کر لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ پیر صاحب نے تو کبھی نہیں بتایا تو مجھے تو ہوا ہے۔ کسی درویش نے ایک شعر کہا تھا پر بڑے مسئلے اس نے حل کیے، وہ کہنے لگا جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے نہیں، او جنہ ویکھیا نہیں او کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا او تے بول دے ہی نہیں، جنہ ویکھ لیا او ان سے بولا جاتا بھی نہیں، بولا جاتا بھی نہیں۔ تو کہتے ہیں میں سنتے گھر پڑی تو خرامہ خرامہ چلا تو دل میں چور تھا، بانج فقیروں کسے نہیں ماریا، اے ہوئی چور اندر دا۔ کہتے ہیں میں گیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھی 7ویں صف میں، تو اندر چور تھا کہ میرا تو درجہ اونچا چلا گیا ہے لیکن مجھے دیدار ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں نماز حضرت نے خود پڑھائی تو نماز پڑھا کے کہنے لگے جنید آگے آ جا۔
فرماتے ہیں میں تیسری صف میں آ گیا تو کہنے لگے چل یار تھوڑا اور نیڑے آ جا. کہتے ہیں میں قریب جا کے نا پہلی صف میں بیٹھا تو کہنے لگے ادھر آ میرے ساتھ بیٹھ. کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا, حضرت کے ساتھ. یہ بھی کسی نصیبوں والوں کو نصیب ہے نا. کہتے ہیں میں ساتھ بیٹھ گیا مرشد کے, تو شیخ تسبیح رول رہے تھے. ادھر دیکھنا میری طرف, تسبیح پھیر رہے ہیں, اور تسبیح پھیرتے پھیرتے نا اچانک آنکھ اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اب تقریر کرو گے نا, جڑے محرم راز حقیقت دے, اب کرو گے نا تقریر. تو میرے اندر تو چور تھا. میں نے کہا جی اب کیا ہوا ہے؟ چور تھا نا کہ مجھے پتا ہے کسی کو پتا ہی نہیں, اب کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ چپ کر گئے. چند منٹ کے وقفے کے بعد پھر فرمانے لگے اب کرو گے نا تقریر. کہتے ہیں اندر چور بیٹھا تھا. میں نے کہا حضور ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح. کہتے ہیں انہوں نے تسبیح چھوڑی, جبہ سمیٹا اور چہرہ میری طرف پھیرا, اور میں نے ان کی آنکھوں میں جو روشنی آج دیکھی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. لب و لہجے میں جو جلال آج دیکھا وہ کبھی نہیں دیکھا تھا. فرماتے ہیں حضرت بولے نظر تو وہ ظالم نظر ہے, اٹھے تو بیڑا ہی پار کر دے, گرے تو خانہ خراب کر دے. فرماتے ہیں میں نے حضرت کا جلال دیکھا اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے جنید کل جو رات گزری ہے مجھے خواب میں اپنے رب کا دیدار ہوا تھا. تو مالک نے پوچھا کہ سری کوئی بات بتا. تو میں نے عرض کی مولا ایک ہی مرید تیار کیا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا, کبھی تیرے حبیب کا ادھر کا پھیرا ہو تو ذرا جنید کو اشارہ کر جائے تو چلو میرا بھی کام بن جائے گا, لوگوں کا بھی نفع ہوگا. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی کہ میری چیخ نکلی, اللہ اکبر کہا تو میرے کپڑے پھٹ گئے. بغداد کی وہ مسجد ساری رونے لگی. کہتے میں قدموں میں گرا اور میں نے کہا محبوبہ مجھے معاف کر دے, مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرے اوپر مصطفیٰ بھی کرم فرمائے تو تیری دعاؤں کی برکت سے فرماتے. تقریر اتنا ضروری کام ہے کہ محبوب خود فرماتے ہیں جنید تقریر کیا کر بات یار, لوگوں کو فائدہ ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا, تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا. میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں. کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہوا. محبوب نے فرمایا عبد القادر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا حضور یہ عربی لوگ ہیں, فصیح و بلیغ ہیں, ہر آدمی بات سمجھتا ہے, تو میں کس طرح اتنے مجمع میں بولوں گا, بڑا مشکل کام ہے, ہر آدمی کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے بات کروں گا. کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے فرمایا منہ تو کھولو ذرا. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 دفعہ لعاب دہن میرے منہ میں ڈال دیا. فرمایا اب تو بولتے جانا اور میری برکتیں تیری مدد کرتی جائیں گی. آپ فرماتے ہیں اگلی شام میں سویا تو مولا علی شیر خدا بھی آ گئے. تو فرمانے لگے عبد القادر منہ کھول نا بیٹا, تو میرا بھی ہے. کہتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی نے 6 دفعہ لعاب دہن ڈالا. تو میں نے کہا حضور آپ نے 6 دفعہ ڈالا ہے. تو خواب میں حضرت علی فرماتے ہیں کہتے ہیں بیٹے میں نبی پاک کے برابر تو نہیں نہ ہو سکتا, میں نبی پاک کے برابر, حضور نے 7 دفعہ ڈالا ہے تو 6 دفعہ اس لیے ڈالا کہ میں حضور کے برابر. صحابہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں ہم نبی کے برابر نہیں, تو کیسے نبی کے برابر بن گیا؟ وہ تو خواب میں بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم حضور کے برابر ہیں, تو زندگی میں دعوے کرتا پھرتا ہے. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں بس پھر چھوٹی سی مسجد, اور اس میں میں نے تقریر شروع کی. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر, پھر لوگ ملتے ہی گئے, پھر کارواں بنتا گیا. فرماتے ہیں چھوٹی سی مسجد, پھر مسجد بڑی ہوئی, پھر مجمع بڑھ گیا. فرماتے ہیں پھر جامع مسجد, پھر مجمع وہاں بھی کم پڑ گیا. پھر بغداد کی عیدگاہ وہ بھی بھر گئی تو صحرا میں جا کے خیمے لگ گئے. کہتے ہیں تقریر ہوتی تو ہزاروں کا مجمع, ہزاروں کا. ملا علی قاری کہتے ہیں غوث اعظم کے اجتماع میں 70 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے. ہزاروں علماء کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ غوث پاک جو باتیں بیان کریں گے تفسیری نقطے ہم نے نوٹ کرنے. اور حضور غوث اعظم کو اللہ نے یہ کمال دیا تھا, کمال, یہ آپ کی کرامت تھی کہ بغیر سپیکر کے بولتے تھے. جیسی سمجھ پہلے والے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آیا کرتی تھی. آج نا کرامت کی بات آتی ہے تو بندے چھپنے لگ جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا. بڑا مدافعانہ سا عمل, بڑا شرمندہ سا لب و لہجہ. جی وہ غوث پاک, ایک دن ایک صاحب کرامت بیان کر رہے تھے تو بڑے جھجک کے حضور غوث اعظم. میں نے کہا تو بیٹھ, مجھے بیان کرنے دے. تو ڈر رہا ہے, کرامت سے ڈر رہا ہے, مجھے بیان کرنے دے, میں بیان کرتا ہوں, مجھے بیان کرنے دے.
मुल्ला अली कारी अली रहमान ने लिखा है, दीगर बहुत सारे लोगों ने लिखा है, गौसे आजम खुतबा दे रहे थे, तकरीर कर रहे थे, अचानक हाथ आगे बढ़ाया तो यहां तक हाथ भीग गया गौसे आजम का। हाँ हाँ खोल के देखे, खोल के बात कर रहा हूं, हाथ यहां तक भीग गया। मुरीद कहते हैं हमने पूछा हुजूर पानी भी कोई नहीं, हाथ भीग गया। मैं चुप करके सबक पढ़ो, शगिर्दों को पढ़ा रहे, चुप करके सबक पढ़ो। थोड़ी देर गुजरी, चंद घंटे तो एक काफिला आ गया, सारे लोग पानी में भीगे हुए हैं। हुजूर गौसे आजम के सामने खड़े हुए, कहा हुजूर आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई, बड़ी करम नवाजी। वो शागिर्द कहने लगे हुआ क्या? तो वो लोग कहने लगे कश्ती में बैठे थे तो कश्ती डूबने लगी। हमने कहा या शेख अब्दुल कादिर जिलानी, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। कहते हैं हुजूर गौसे आजम ने वहां बैठे हाथ लगाया और डूबती कश्ती को बाहर निकाल लिया। और डरने लगे, कहने लगे जनाब ये करामत लोग नहीं मानेंगे। तो मैं कहा जिन्हें नहीं मानना ना माने। इनके कानों के ना पीछे खारिश होती है जब इस तरह की वलियों की बात बताई जाए। वो तू हुजूर गौसे आजम की बात नहीं मान रहा, पढ़ ना सूरह नमल, पढ़। हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल में बैठे दरबार में, फरमाया मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तुम कुरान नहीं पढ़ते, मलका बिल्कीस का तख्त चाहिए। तो एक जिन उठा, उसने कहा दरबार बर्खास्त होने से पहले, दरबार के बर्खास्त होने से पहले, बेशक आप 5 मिनट में बर्खास्त कर दे तख्त आ जाएगा, हजारों मील दूर था। पता नहीं कहां कुरान पढ़ते हो तुम। बनी इसराइल के वलियों की करामतें मानते हो और नबी पाक की उम्मत की बारी आए तो तुम्हें खारिश होती है। शर्मिंदा शर्मिंदा सा लबो लहजा। हमारा लबो लहजा शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि हम तो जीते और जिंदा ही वलियों के नाम की बरकत से हैं। हमारे लबो लहजे में तुम्हें शर्मिंदगी नहीं मिलेगी। हम उस तरह बयान नहीं करते कि कोई क्या कहेगा तो बाच बाच के जुमले। हजरत सुलेमान से कहा आपका दरबार बर्खास्त होने से पहले, आपने फरमाया नहीं भाई इससे भी पहले चाहिए। एक उठा, इंदहु इल्म मिनल किताब, जिसके पास किताब में से कुछ इल्म था, पूरा इल्म नहीं था उसके पास, किताब में से। हजरत आसफ बिन बरखिया तो कहने लगे हुजूर मैं ना ले आऊं। तो मैं कब लाओगे? उन्होंने कहा पलक झपकने से ना। अगर सारे बोले तो लुत्फ आएगा। पलक झपकने से पहले। आपने फरमाया चल ला के दिखा। फिर आया कि नहीं? बोले आया ना। हजरत आसफ बिन बरखिया वहां से गए कि वहीं रहे? आया ना तख्त। 80 फुट ऊंचा, 80 फुट चौड़ा, 80 फुट लंबा, इतना भारी कि शायद 50 लोग ना उठा सकें। वो आया, सामने रखा तो हजरत सुलेमान कहने लगे ये क्या है? तो जनाब आसफ बिन बरखिया कहने लगे हाजा मिन फजली रब्बी, ये मेरे रब का, और जिन पर निरा फजल है उनकी ये शान है, जिनको अल्लाह के वबश्शिरिल मुमिनीना बिअन्ना लहुम मिनल्लाहि फदलन कबीरा। महबूब अपने गुलामों को खुशखबरी दे दे कि तेरे गुलामों पर मेरा बड़ा फजल है। फजल नहीं, फजले कबीर है। तो जिन पर निरा फजल हो वो तो बगैर जाए तख्त ले आए, और जिन पर फजले कबीर हो वो डूबते हुए मुरीद को हाथ डाल के बचा नहीं सकते। वो नहीं बचा सकते। डर डर के क्यों बात करते हो? खोल के को खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम। और खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। और इससे मुराद हर हुजूर गौसे आजम का नाम लेने वाला कादरी है। खुदा देगा मुनादी हश्र में ये कादरियों को। कहां है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का। कहां है कादरी? कर ले नजारा गौसे आजम का रदी अल्लाह ताला अन्हु। और जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर। ये आला हज़रत के खलीफा थे जिन्होंने लिखा है। कहते हैं जमीले कादरी 100 जान से हो कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आजम का। हुजूर गौसे आजम की करामात का तो ये हाल है कि मुल्ला अली कारी कहते हैं तवातुर है करामतों में। और कहते हैं लिखते वक्त सोचते हैं कौन सी लिखें कौन सी छोड़ें, कौन सी लिखें। और एक ईसाई मुसलमान दोनों झगड़ा कर रहे हैं, गौसे आजम गुजर रहे हैं, झगड़ा हो रहा है। ईसाई मुसलमान से कहता है हमारे नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे जिंदा किए, तुम्हारे नबी ने भी को किया तो बताओ। मुसलमान पढ़ा हुआ नहीं था,
حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے. پڑھا نہیں تھا, بتا نہ سکا. غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے سائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا. فرمانے لگے کیا کہا تم نے؟ میرے مصطفیٰ نے مردہ زندے کیا تو بتاؤں. فرمایا تو نبی پاک کی چھوڑ, میں غلاموں کا غلام ہوں, میں غلاموں کا غلام ہوں. مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر, میں غلاموں کا غلام ہوں, مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے. پرانی قبر پہ لے گیا, کہنے لگا جی اگر نہ ہوا تو. غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا. تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو. اگر تو غوث اعظم کہنے لگے نہ میرے خانقاہ پہ جھاڑو دینا, نہ میرے برتن مانجنا, نہ میرے گھر کا سودا لانا. اگر زندہ ہو گیا تو بس میرے نبی کا کلمہ پڑھ جانا, بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ جانا. اللہ اکبر. اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا, وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا بندہ کون ہے. اس قبر پہ کھڑا ہو کہنے لگا اس کو زندہ کریں. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرانے کھڑے ہوئے تو دعا کرنے لگے. کہنے لگے مولا اپنے لیے نہیں, تیرے رسول کے لیے. پھر فرمایا قم باذن اللہ, اٹھ اللہ کے حکم کے ساتھ. ایک عورت کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی, کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہو کے اس نے پہلا جملہ کہا تو کمال کر دی. کہنے لگی میرے نصیب دیکھو, میں بنی اسرائیل کی تھی, عبد القادر تیرے صدقے جاؤں, تو نے مجھے کھڑا کیا ہے تو اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. تیرے قربان جاؤں عبد القادر, تیری کیا بات ہے. اب وہ بندہ دوڑ دوڑ کے غوث اعظم کے قدموں میں آیا. فرمانے لگے نا, کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے, حضور کا غلام بننا ہے. او بھائیو, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معمولی بات نہ سمجھنا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت ہی نہ دے, میں قدم نہ لگاؤں تو اللہ ولایت نہ دے. ایک آدمی سے حضور غوث پاک ناراض ہو گئے. ایک شخص سے نکل جا میرے آستانے سے. دعا منگیا کرو سنگیو, کتے مرشد نہ رس جاوے, جنہاں دے پیر رس جاندے, وہ جیوندے بھی وہ مرے ہی رہن. چل دوڑ جا, نکل جا. وہ کہتا ہے میں 300 ولی کے پاس گیا ہوں, 300. ہر ایک سے کہا میرے لیے دعا کرو. تو وہ کہنے لگا جسے عبد القادر دھتکار دے اس کو کوئی سینے سے لگا سکتا, چل واپس چلا جا. آ کے قدموں میں بیٹھ گیا. کہنے لگا سونے معاف کر دے. فرمانے لگے تو نے دیر کر دیا, میں تو کب سے معاف کیے بیٹھا ہوں, تو نے دیر کی آنے میں, میں تو رسول اللہ کا غلام ہوں, اور حضور نے معاف کرنا سکھایا ہے. حضور غوث پاک واز کرتے, نصیحت کرتے, اور چونکہ نہ شہرت کے لیے, نہ مال کے لیے, نہ نوٹوں کے لیے, اس لیے غوث اعظم جب تقریر کرتے نا, ایک دن بغداد میں بارش شروع ہو گئی, خطاب ہو رہا تھا, لوگ بکھرنے لگے. تو 2 جملے غوث پاک کے. کہنے لگے یا اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے, اگر بندے میں نے اپنی ذات کے لیے اکٹھے کیے ہیں تو تیز بارش برسا, دوڑا دے سارے. اگر تیرے لیے اکٹھے کیے ہیں تو پھر بھی تیری مرضی, رکھنے ہیں تو رکھ, بھیجنے ہیں تو. حضرت یحییٰ کہتے ہیں سارے بغداد میں بارش ہوتی تھی, پر جہاں غوث اعظم کی محفل ہوتی تھی وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی, وہاں کوئی نہیں ہوتی تھی. غوث اعظم تقریر کرتے, کبھی کبھی وجد آتا تھا. وجد کس کو کہتے ہیں؟ وجد کبھی کبھی آپ کہتے نہیں کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, لوں کنڈے کھڑے ہو گئے. پھر کبھی کبھی کہتے ہو یار پتہ نہیں کیا ہوا, آج تو آنسو رکتے نہیں تھے. اسی کو وجد کہتے ہیں. اسی کو, یہ ایک کیف ہے, ایک مستی ہے جو چڑھ جاتی ہے, ہر جگہ چڑھتی, کہیں کہیں چڑھ جاتی ہے, اور کمال ہو جاتا ہے جب چڑھ جائے. پھر مزہ آ جاتا ہے. نہ انکار کریں اج میراں, اج موسم بڑا سہانا, مستی دا اج می برسا دے, نہیں پیاس دا کوئی ٹھکانا, تیرے کول اتر پرانا تے ساڈا درد بھی بڑا پرانا, تے میرا ہس ہس ٹال نہ سانو, اسی پیتیوں باج نہیں جانا. کبھی کبھی ایک ماحول ہوتا ہے نا, کبھی کبھی حضور غوث اعظم وجد میں آتے تھے, کبھی کبھی اللہ کی دریائے رحمت کو بھی کبھی کبھی جوش آتا ہے. اور میرے حبیب فرماتے ہیں وہ پہلے آسمان پر نزول جلال کرتا ہے جو اس کی شان کے لائق, اور فرماتا ہے بندو مانگ لو جو مانگو گے میں دے دوں گا. میرے محبوب کے دریائے رحمت کو بھی جوش آتا تھا. حضور فرماتے تھے آج پوچھو جس نے جو پوچھنا ہے, پوچھو. حضور فرمایا کرتے تھے. ایک دن حضرت ربیہ بن کعب سامنے کھڑے ہیں تو میں سال یا ربیہ, ربیہ جو دل کرتا ہے مانگ لے, تیرا نبی تجھے دے دے گا. کبھی کبھی دریائے کرم جوش میں, تو غوث اعظم کو کبھی کبھی جوش آتا تھا.
ایک دن تقریر کرتے 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 جذبات میں آ گئے، جوش میں، یوں نظر اٹھائی تو حضرت خضر گزر رہے تھے اوپر سے، اور جوش جذبات میں فرمانے لگے، او بنی اسرائیل کے ولی ذرا نیچے تو اتر، ذرا محمد عربی کے غلام کی بھی چند باتیں سن کے جا، آج تجھے سناؤں رسول اللہ کے غلام کس طرح کے ہوتے ہیں۔ حال میں وجد میں کیف میں تھوڑی دیر گزری تو تڑپنے لگے، مجمع پہ سکوت طاری، لوگ سمجھ نہیں رہے ہو کیا رہا۔ ایک آپ کے خلیفہ تھے حضرت علی بن ہیتی، وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے سو رہے تھے، سارا مجمع دم بخود ہے، یہ کیا ہونے لگا؟ غوث پاک اٹھے، تقریر وہیں رہ گئی، علی بن ہیتی کے پاس جا کے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور دیر تک نبی پاک پہ درود پڑھتے رہے۔ ان کی آنکھ کھلی تو وہ بھی روئے، غوث اعظم بھی روئے، دعا ہو گئی، جلسہ ختم۔ غوث پاک سے تو پوچھنے کی طاقت ہی نہیں تھی نا کسی کی، ان سے کون پوچھے؟ لوگ حضرت علی کے پاس، حضرت علی بھی نہیں تھی رحمت اللہ علیہ، حضور یہ کیا ہوا، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرمانے لگے، تمہیں کیا بتاؤں، تم کسی معمولی پیر کے ماننے والے نہیں ہو، میں آج غوث اعظم کی محفل میں بیٹھے بیٹھے ہی مدینے پہنچ گیا ہوں اور مجھے رسول اللہ کے جلوے نظر آنے لگے ہیں، پر میرے شیخ کا کمال دیکھو، جو میں خواب میں دیکھ رہا تھا عبد القادر ظاہری آنکھوں سے نظر فرما رہے ہیں، ظاہری آنکھوں سے، عالم وجد میں، کیف میں، سرور میں۔ اور جب غوث اعظم تقریر کرتے تھے نا تو 50 آدمی اس کونے سے کھڑے ہوتے تھے، کہتے تھے حضور ساری زندگی گناہ کیے ہیں، اب توبہ کرتے ہیں، اب دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ اس کونے سے 15 کھڑے ہوتے تھے، حضور ڈاکے ڈالے ہیں ساری عمر، اب توبہ، آپ کی بات نے دل بدل دیا ہے، اللہ نے توفیق ہدایت دے دی۔ ادھر سے 10 کھڑے ہوتے، حضور سود کا دھندا، چوری کا دھندا، آج کے بعد توبہ۔ ایک بزرگ تھے حضرت یحییٰ بن نجا ان کا نام تھا، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا روز بندے توبہ کرتے ہیں، آج میں گنوں نہ کہ ایک محفل میں کتنے کرتے ہیں، آج گنوں نہ۔ اب تو کاؤنٹنگ کے مختلف ذرائع ہیں نا، کیلکولیٹر ہے، باقی چیزیں۔ اس زمانے میں یہاں گٹھلیاں ہوتی تھی کھجور کی، بندے کوئی چیز گننی ہوتی تو گٹھلی ڈالتے، یا لوگ دھاگا لے جاتے تھے، ہر دھاگے پہ گرہ لگاتے تھے، ایک گرہ دوسری گرہ۔ وہ کہتے ہیں میں نے نا اپنے پلو کے چادر کے نیچے دھاگا چھپا لیا، ایک بندہ توبہ کرنے اٹھا تو ایک گرہ ڈال دی، دوسرا اٹھا تو دوسری گرہ ڈال دی، تیسرا اٹھا تو تیسری۔ کہتے ہیں اچانک بندے زیادہ ہو گئے، اب میری سپیڈ ہی بڑی کم تھی، میں کوشش بڑی کرتا پر بندے زیادہ۔ کہتے ہیں بڑی کوشش کی پر میں پورا ہی نہ ہوں۔ کہتے ہیں جب میں تھک گیا نا اور تھوڑا سا میرا سانس بھی پھولنے لگا، پریشان بھی ہوا، تو غوث پاک نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، اور مسکرا کے فرمانے لگے یحییٰ میں دلوں کی گرے کھولتا جا رہا ہوں، تو بند کرتا جا رہا ہے، میں گرہ کھول رہا ہوں، تو گرے لگا رہا ہے، اور چھوڑ دے یار، تجھ سے نہیں گنا جائے گا۔ یہ عبد القادر کی وجہ سے توبہ نہیں کر رہے، خدا کے فضل کی وجہ سے کر رہے، اور اللہ کا فضل گنا جا سکتا نہیں، شمار کیا جا سکتا۔ فرمایا نہ کر۔ آپ نے 40 سال لوگوں کو تبلیغ فرمائی، ہزاروں یہودیوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں نے۔ عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، وہ کہتا ہے میں پوری انجیل پڑھتا تھا، جتنے نسخے تھے سب مجھے یاد تھے، لیکن میں متاثر ہو گیا اسلام سے۔ یمن کا رہنے والا تھا، میں نے ایک ٹھان لی اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھنا ہے جو اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان والا ہو۔ کہتے ہیں میں سویا تو خواب میں جناب عیسیٰ کا دیدار ہوا، اور مجھے کہنے لگے تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بغداد چلا جا، بغداد حضور غوث پاک کی بارگاہ میں۔ فرمانے لگے اس وقت نبی پاک کی امت میں سب سے زیادہ شان اللہ نے حضور غوث اعظم کو عطا فرمائی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی۔ غوث پاک، ہم کوئی دیوانے لوگ نہیں، یا ہمیں شعور نہیں، یا ہمیں عقل نہیں، ساری زندگی کھل کے جس چیز کا زیادہ تعارف کرایا وہ غوث اعظم کی نسبت ہے۔ اب تو ہمارے ہاں پیری مریدی کا رواج ہی نہیں نا۔ حضرت باعزید بستامی فرماتے تھے میں اس مولوی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اس کا اپنا پیشوا کوئی نہیں، وہ میری پیشوائی کیسے کرے گا۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرمایا کرتے تھے میں تو اس دکاندار سے سودا نہیں لیتا جو کسی کا مرید نہ ہو، اس لیے کہ جس نے تربیت ہی نہیں لی، جس کے اندر درد ہی نہیں، روحانیت ہی نہیں۔ اس فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم۔ اور سنو میرے بھائی، اس بات کو یاد رکھنا، ان نسبتوں کی بڑی توقیر ہے اللہ کی نظر میں۔
ان نسبتوں کی بڑی. امام محمد ایک بزرگ گزرے ہیں, لطف کی باتیں چھیڑ دی ہیں میں نے, آج مضمون لطف کا ہے نا. امام محمد حضرت امام اعظم کے شاگرد ہیں. ان کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت صاحب مسئلہ پوچھنا ہے. فقہ کے امام تھے, کہا پوچھو مسئلہ. وہ کہنے لگا حضور میں منڈی گیا تھا تو ایک ٹوکری لایا ہوں. کیا ہم کیا کہتے ہیں, پیٹی کہتے ہیں کریٹ کہتے ہیں, دونوں کہتے ہیں. تو کہتے ہیں وہ میں ایک پیٹی لایا ہوں, ایک ٹوکری سیب کی بھری ہوئی. حضور اب میں نے کھول لیا تو آدھے صحیح ہیں آدھے خراب ہیں, آدھے ٹھیک ہیں آدھے خراب ہیں, تو میرے لیے فتویٰ کیا ہے, صحیح رکھ کے باقی واپس کر دوں؟ تو امام محمد فرمانے لگے نہیں, شریعت کہتی ہے یا سارے رکھ یا سارے واپس کر. یہ کہے تو رونے بھی لگ گئے ساتھ ہی. تو کہنے لگا حضور مسئلہ مجھے بتایا ہے اور رونے آپ لگ گئے. کہنے لگے مجھے بھی کوئی بات یاد آ گئی ہے. قیامت میں جب کسی استاد کے شاگرد جائیں گے, کسی پیر کے مرید جائیں گے, اور کہنے لگے جب مصطفیٰ کے غلام جائیں گے, جب غوث اعظم کے ماننے والے جائیں گے, تو کچھ اچھے ہوں گے کچھ برے ہوں گے. تو ہم بھی کہیں گے یا اللہ یا سارے رکھ یا سارے بھیج یا سارے رکھ یا. تو فرمایا رب کریم نیکوں پہ ظلم تو کرے گا نہیں, اس لیے امید ہے وہ کہے گا میں نے جنت کھول دی ہے, لہذا رسول اللہ کی ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے, ساری امتی جنت میں داخل ہو جائے. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے, آپ روتے جائیں گے, ہم کو ہنساتے جائیں گے. باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے, پھول رحمت کے گریں گے, ہم اٹھاتے جائیں گے. حشر میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں نے عرض کی مولا میرا نام لینے والے بغیر توبہ کے نہ مرے. تو فرمایا عبد القادر جوادہ رہا, جو تیرا نام لے گا مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دوں. ان نسبتوں کو لوگ معمولی سمجھتے, ان کو معمولی جانتے ہیں, اور حضور غوث پاک. ایک بات مجھے پسند بڑی ہے, اگرچہ میں نام نہیں لینا چاہتا کس نے لکھی ہے, میں نے لیا بھی تھا کئی دفعہ, لیکن بات بڑی کمال ہے, غیروں نے کی ہے. اور میں نے تو اس ایک حوالے کے لیے پوری کتاب 10 جلدوں کی منگا کے رکھی ہوئی ہے, ایک حوالے کے لیے, ایک بات کے لیے. غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا. کون؟ پتہ نہیں آپ کو بھی اتنا ہی مزہ آ رہا ہے جتنا مجھے آ رہا ہے. حضور غوث اعظم کا دھوبی فوت ہو گیا, کپڑے دھوتا تھا. تو بعد میں اس دھوبی کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا بنا, تو کہنے لگے کچھ بھی نہیں. فرشتے نے آ کے پوچھا من ربو کا, رب کون ہے؟ تو میں نے کہا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں. اس نے پوچھا ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو میں نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. فرشتہ پھر کہنے لگا تو کیسا دیوانہ ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا پتہ بتا, رب بتا, تو غوث پاک کا بتا رہا ہے. کہتے 2-3 دفعہ کہا, جاگ رہے آپ لوگ, 2-3 دفعہ کہا. وہ بار بار یہی کہتا کہ میں غوث پاک کا, میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں. کہتے ہیں حضور غوث اعظم اس کی قبر میں تشریف لائے. قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر میری تے میرے اپیرا جے کر پاویں پھیرا, قبر دے وچوں ہڈیاں اٹھ کے مجرا کر سن تیرا. حضور غوث اعظم قبر میں آئے اور فرمانے لگے کیوں تنگ کرتے ہو میرے ماننے والے کو, کیوں تنگ کرتے ہو میرے, یہ کوئی لوارث ہے اس کو تنگ کر رہے ہو؟ کہا حضور اللہ کا پتہ بتاتے ہیں تو آپ کا بتاتے ہیں. فرمانے لگے تمہیں سمجھا رہا ہے, یہ تمہیں سمجھا رہا ہے کہ عبد القادر کے تو کوئی دروازے سے گزر جائے تو اسے خدا یاد آ جاتا ہے, اس نے تو ساری زندگی کپڑے دھو کے دیے. یہ تمہیں بتا رہا ہے کہ مجھے رب بھولا, ان کے تو گلی سے گزر جائے تو اللہ اللہ کرنے لگتا ہے, اور میں نے ساری زندگی کپڑے دھوئے ہیں, میں نے ساری زندگی ڈرائیوری کی ہے, میں نے ساری زندگی نوکری کی ہے, میں تابع دار رہا ہوں, مجھے ہی رب بھول گیا ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھ سے پوچھو کیا پوچھنا ہے, مجھ سے پوچھو. فرشتے کہنے لگے ہم پوچھتے ہی نہیں, ہم پوچھتے ہی نہیں, عبد القادر جانے اور خدا جانے. بات ختم ہو گئی. میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے جو کمالات عطا فرمائے, حضور غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے جو مرتبہ, آج بھی ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے ہیں بغداد شریف, بغداد شریف کہتے ہیں یار قربان جائیں, ساری دنیا دیکھی ہے. سویرے اٹھ کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں خادم, کہتے ہیں کون سا کھانا کھانا پسند کریں گے؟ یہ عبد القادر کا آستانہ ہے, یہ غوث پاک کا دربار ہے.
آپ جو کہیں گے وہ پک کے آپ کی میز پہ پہنچے گا، اس لیے کہ یہ غوث اعظم کا دروازہ ہے، یہ قیامت تک کھلا ہے، فقیروں کے لیے، غریبوں کے لیے، مجبوروں کے لیے۔ غوث اعظم دریائے دجلہ پہ کھڑے تھے تو غریب رو رہا تھا، فرمایا کیوں روتے ہو؟ اس نے عرض کی حضور غریب ہوں، ملا سے کہا تھا دھار سفر کرا دے ادھار، اس نے کرایا نہیں، رو رہا ہوں کہ پیسے ہوتے تو رسوا تو نہ ہوتا، ضروری کام تھا دریا کے اس پار۔ غوث اعظم دوڑے گئے، 100 دینار لائے، ملا واپس آیا تو اس کو 100 دینار دے کے کہنے لگے یہ پکڑ لے، آج کے بعد کسی غریب کو منع نہ کرنا، جو غریب ملے اسے عبد القادر کے کرائے پہ سفر کرا دینا۔ زندگی سخاوت سے بھری ہوئی تھی تو آج بھی ان کا آستانہ سخاوتیں بانٹ رہا ہے، آج بھی ان کا دربار سخاوتیں بانٹ رہا ہے۔ غوث اعظم درمیان اولیاء، چوں محمد درمیان انبیاء، ان بزرگوں سے اپنی نسبت بنائیں۔ میرے اور تیرے رسول نے بیان فرمایا ہے تو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔